بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا و کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا فرمایا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ لوح محفوظ میں اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اللہ رب العزت کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب قلم اور لوح محفوظ تخلیق فرمایا تو اللہ رب العزت نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوق کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا تھا۔ لوح محفوظ کو اللہ رب العزت نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ رب العزت ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، یا کسی کو موت اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے، اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔
اور اس کی اصل ایک فرشتے کے گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے اپنے مقررہ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہوا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ رب العزت کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ جب روز قیامت اللہ رب العزت لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائیں گے تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت لوح محفوظ سے فرمائیں گے کہ کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں میں تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ رب العزت اسے روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ رب العزت صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ رب العزت کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور اللہ پاک کے انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔